باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں آپ کو عراق ملک کے شہر کوفہ میں عاشق امیر المومنین حضرت میثم تمار کی زیارت کروانے جا رہا ہوں، تو آئیے چلتے ہیں اور کرتے ہیں میثم کی زیارت۔ یہ ہے مسجد کوفہ کا باب ثوبان، اور اس کے بالکل سامنے امیر کائنات مشکل کشا علی مولا کی دختر حضرت خدیجہ کی مرکز اطہر ہے، اور ہم یہاں سے چلتے ہیں حضرت میثم تمار کی جانب۔ یہ ہے، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کوفہ کے بیرونی مناظر۔ مسجد کوفہ کے بابت ہم ایک الگ سے ویڈیو میں مسجد کوفہ کی فضیلت، اس کی کرامات، اس کے اندر جو مقامات ہیں ان کے متعلق مفصل طور پہ اس میں ذکر کریں گے اور آپ کو آشنائی دیں گے۔ فی الحال چونکہ ہم نے جانا ہے حضرت میثم کی طرف، تو یہ دیکھیں، یہ سامنے جو کھجور کے درخت نظر آ رہے تھے آپ کو، وہ حضرت خدیجہ کی مرکز اطہر تھی، جو عباس مولا کی بہن اور حضرت ام البنین کی بیٹی۔ جب مولا امیر علیہ السلام کی خلافت تھی کوفہ میں، تو اس وقت انہوں نے یہ جہان چھوڑا، تو مولا نے ان کو یہیں پہ اس مقدس زمین کے حوالے فرمایا۔ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں حضرت میثم کی طرف، اور راستے میں آپ کو یہ مناظر جو ہیں ماشاءاللہ مسجد کوفہ کے بیرونی مناظر، اور یہ سامنے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر، جو بیت امیر المومنین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جھکٹا جو آپ دیکھ رہے ہیں کھجور کا، یہ مشکل کشا علی مولا کے گھر کے اندر ہے، اور مولا کے گھر کے بالکل ساتھ میں بیت العمارہ، اس محل کے کھنڈرات ہیں جس محل نے سادات کے اوپر، جس محل کے حکمرانوں نے، جس محل میں بیٹھنے والوں نے آل رسول پہ بہت سارے ستم ڈھائے۔ یہ بوتل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ آنے والے زائرین جو ہے وہ حضرت امیر المومنین کے گھر کے اندر جو کنواں ہے ان کا اپنا، اس کا پانی شفا کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا گھر۔ یہ یعنی کہ آپ کو آج میں مختصراً کوفہ کی تقریباً سمجھیں کہ آپ ساری زیارات ہو جائیں گی۔ یہ موقف ہے جو تقریباً ہر مخصوصی بالاخص شہادت کے ایام میں، معصومین کی جو شہادت کے ایام میں، ان میں، اور شب جمعہ، یہاں پہ آنے والے زائرین کے لیے یہاں پہ نیاز، سبیل اور تمام خاطر تواضع کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل قریب سے آپ بیت امیر المومنین کی زیارت کریں، اور یہ سامنے بالکل جو مینار نظر آ رہے ہیں، یہ ہے حضرت میثم تمار کی مرکز اطہر۔ امیر المومنین کے بیت سے ہوتے ہوئے ہم بڑھ رہے ہیں حضرت میثم کی جانب۔ تو جب تک ہم حضرت میثم کی جوار میں پہنچے، تب تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میثم نے 22 ذو الحج کو شہادت کیسے پائی۔ میثم ابن یحییٰ تمار، تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور میثم کے بابا جو ہے وہ کھجور کے بیوپاری تھے۔ ان کے اپنے کھجور کے درخت تھے، اور ان سے اگنے والی، پیدا ہونے والی جو کھجوریں تھیں وہ ان کو بیچا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہ شٹل سروس ہے جو حضرت میثم سے لے کر مسجد کوفہ تک
زائرین جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو سروس پرووائڈ کرتی ہے، ان کے آنے جانے میں جو اتنا طویل سفر ہے اس کو آسان بناتی ہے کہ میثم کی زیارت کرنے کے بعد لوگ مسجد کوفہ تک آسانی سے پہنچیں یا مسجد کوفہ کی زیارت کرنے کے بعد میثم تک آسانی سے پہنچیں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت میثم کا۔ میثم عاشق امیر المومنین تھا۔ ابن زیاد لعین نے جب کوفہ کے دارالخلافہ کی حکمرانی کی یزید کے گورنر کے طور پہ، تو یہاں کوفہ میں حضرت میثم اعلانیہ طور پہ ولایت امیر المومنین کے داعی تھے، وہ ہر جگہ پہ علی علی کیا کرتے تھے۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میثم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ میثم کو جب گرفتار کر کے ابن زیاد کے محل میں اس کمینے کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے میثم سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ علی علی کرنا چھوڑ دو، تو میثم نے برملا انکار کیا اور وہاں پہ بلا خوف و خطر امیر المومنین کے حق میں نعرے بازی کی، جس پہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کی زبان کاٹ کر اس کو کھجور کے درخت میں لٹکایا جائے نشان عبرت کے لیے۔ تو میثم نے وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح ورد فرمائی اور ابن زیاد کو کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ مجھے اپنے انجام کا پتہ تھا کہ میری شہادت کیسے ہوگی۔ اس نے پوچھا کیسے؟ تو میثم نے کہا مجھے میرے مولا علی علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ تم ایک فاحشہ عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اور تمہیں اسی کھجور کے درخت میں لٹکایا جائے گا جس سے تم پھل لیتے ہو۔ ابن زیاد پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں علی کی بات کو سچ ہونے نہیں دوں گا، اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میثم کو قید میں بند کر دو اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ کیڑے اس کا گوشت نوچ کے کھا لیں۔ تو میثم نے کہا کہ تو جو بھی تمہیں کرنا ہے وہ کر، لیکن میرے مولا کا قول وہ سچ ہو کے رہے گا۔ بالآخر میثم کو زندان میں ڈال دیا گیا اور میثم نے زندان میں ایسی تبلیغ کی کہ پورا زندان علی علی کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ ایک دن سپاہی بیزار ہو کے ابن زیاد کے پاس آ گئے کہ میثم کے قید میں ہونے کی وجہ سے پورا زندان جو ہے وہ علی علی کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ تو ابن زیاد نے غصے میں آ کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میثم کو نکال کے اس کی زبان کاٹو اور اس کو کھجور کے درخت میں لٹکا دو، تب تک لٹکا رہے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو۔ امیر المومنین کی بات، امیر المومنین کا قول، امیر المومنین کی دی ہوئی بشارت سچ جو ہونا تھی، میثم کو جس جگہ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میثم کا روضہ ہے، اسی مقام پہ میثم کا اپنے کھجوروں کا باغ تھا اور یہیں پہ ہی ایک درخت میں وہ زبان کاٹ کر میثم کو لٹکا دیا گیا اور میثم شہادت پا گئے۔ وہی میثم جو اتنی اذیتوں کے ساتھ شہید کیے گئے، آج اس میثم کے اوپر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا ہوا ہے۔ اس کی قبر اطہر پر ایک بہت ہی عالی شان زری ہے نصب کی گئی ہے، جس کی ابھی آپ زیارت کریں گے، اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین آ کے میثم کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس لعین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اس ابن زیاد ملعون کی قبر کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ آ گئے ہم، السلام علیکم یا میثم تمار، السلام علیکم یا عاشق امیر المومنین۔ یہ مسافروں کے لیے باہر کا منظر۔ اب ہم چلتے ہیں میثم کی مرکز پر۔ السلام علیکم یا عاشق امیر المومنین۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے امیر المومنین سے عشق کا صلہ، انتہائی شاندار زری اور بہترین روزہ حضرت میثم کی مرکز اطہر پر۔ یہ حد بندی ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لکڑی کی دیوار ٹائپ جو بنی ہوئی ہے، اس طرف خواتین ہیں اور اس طرف مرد حضرات۔ ابھی میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اور ملتے ہیں اگلی زیارت پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔